نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، حالات خراب ہیں۔ سامنے والا یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے۔ وہ تو صرف قتل عام کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، یہ مذہب اسلام پر چلنے والا ہے۔ اس کو تو صرف اس چیز سے مطلب ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایمان والے جو ایک خدا کو مان رہے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن میرے بزرگوں آج یہ جو ہے اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے مسلکوں پہ بٹے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا جو بھی مسلک ہے، آپ جس فرقے کو ماننے والے ہیں، آپ اس پر برقرار رہیے، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ اپنے مسلک پہ چلتے ہوئے۔ لیکن آج کے جو حالات ہیں وہ جھگڑے فساد کے نہیں ہیں، وہ نا اتفاقی کے حالات نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے حالات نہیں رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں ناسک کے کچھ نوجوانوں کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، انہوں نے وہاں ہونے والا تبلیغی اجتماع اس کو کینسل کروایا، غیروں کے ساتھ مل کر اس اجتماع کو کینسل کروا کر، اور وہاں کا جو ذمہ دار ہے، ودھائک ہے غالباً، اس کے گلوں میں پھولوں کا ہار ڈالا، اور اسی طریقے سے جو ہے خوشیاں منائی کہ ہم نے اس اجتماع کو کینسل کروا دیا ہے۔ یہ تبلیغی لوگ، یہ دیوبندی وہابی لوگ آتنکوادی ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا آتنکواد سنگھٹن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں انہوں نے ان لوگوں نے بکی ہے۔ اب میرے بزرگوں، ہم سوچیں، اور ان کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے، اور ان کے جو بڑے ہیں نا، جن کی روٹی روزی چل رہی ہے ایسے کام کرانے سے، وہ لوگ کبھی ان کو اس بات کی تلقین نہیں کریں گے، اس بات کی جو ہے نا ان کو دعوت نہیں دیں گے، اس بات کے لیے نہیں سمجھائیں گے کہ بھائی آج حالات وہ نہیں ہیں، آج حالات وہ نہیں ہیں۔ ہر ایک جو ہے میرے بزرگوں جو ہے نا ایک خدا کو ماننے والا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سینکڑوں خدا کو ماننے والے ایک ہو گئے ہیں، اور ایک خدا کو ماننے والے سینکڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ میرے بزرگوں آج ہماری حالت وہی ہو چکی ہے، ہماری حالت وہی ہو چکی ہے۔ اتنا کٹر پن دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہے جتنا آج ہمارے اندر ہو چکا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہم کو مٹانے کے لیے غیروں کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے ہی لوگ مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ان جوانوں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھا کرو، ان جوانوں سے کوئی یہ نہیں کہے گا تم شراب اور کباب مت کیا کرو، تم جو ہے 2 نمبر کے دھندے چھوڑ دو۔ ان سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف گزر رہی ہے، تمہارا کاروبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اللہ کے احکام کے خلاف ہے، تم جو زندگی گزار رہے اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں بتائے گا ان کو۔ ہاں، ایک دوسرے کے بارے میں بھڑکانے کے لیے بہت سارے علماء اکرام جو علماء سو کہلاتے ہیں، ایسے لوگ، میرے بزرگوں جو ہے نا، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ ہر طرف سے آج ظلم و ستم ایمان والے کے اوپر ہو رہا ہے، مسلمان کے اوپر ہو رہا ہے، داڑھی ٹوپی والے کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اونچا کام کیا، ہم نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آج اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے، اس کی محنت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کام لیا ہے۔ ایسے لوگ جو اس کام سے جڑ گئے ہیں، ناچنے گانے والوں نے ناچنا گانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مخنث لوگ، یعنی جن کو میں اور آپ ہچڑے کہتے ہیں، انہوں نے اپنی لائن چھوڑ دی، اور وہ بھی اللہ کے دین کے لیے لگ گئے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ ہمارا محتاج نہیں اپنے دین کے لیے، وہ تو جب کام لینے پر آتا ہے وہ پرندوں سے لے سکتا ہے، وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے،
اور ہم اس سمجھ میں رہیں گے کہ ہم تو جو ہے نا نبی کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، ہماری زندگی وہیں کی وہیں رہنے والی ہے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ جو بیچارے کہتے ہیں کہ بہت برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یاد رکھو یہ ہر دور میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دینے والے وہی لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی جماعت میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو آپ کو تکلیف دینے والے بنے۔ تو اس لیے ہم برا نہ مانیں، صبر کے ساتھ کام کریں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ہم نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے مدد حاصل کریں۔ تو میرے بزرگوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک کلمے کی بنیاد پر کہ میرا ایمان والا بھائی ہے، میرا ایمان والا بھائی ہے، کلمہ وہ ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف میرا بھائی ایمان والا ہے، اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھید بھاؤ کو ختم کر کے بتایا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ بھئی جو ہے نا یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، یہ شہری ہے، دیہاتی ہے، یہ کون سے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ایمان والا ہے، ایمان میں داخل ہو گیا بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشہ سے آتے ہیں، صہیب روم سے آتے ہیں، اور آپ ایسی بھائی چارگی ان میں قائم کراتے ہیں کہ میرے بزرگوں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آج ہم جو ہے میرے بزرگوں انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج صرف ہم نے دین کو، اسلام کو مسجد تک محدود کر کے رکھ رکھا ہے۔ اسلام کو ہم نے اتنا شارٹ بنا دیا ہے، اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ ہم صرف مسجد تک ہی اس کو محدود رکھتے ہیں، اور باہر کی ہماری زندگی چاہے جیسی گزرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو ایمان والے دکھائی دیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے ہماری پینٹ ٹکنوں سے اوپر ہو جائے گی، مسجد میں داخل ہوں گے سر پہ ٹوپی آ جائے گی، اور جیسے ہی مسجد سے باہر ہوگے ٹکنوں سے نیچے پینٹ چلی جائے گی، سر پہ سے ٹوپی اتر جائے گی، اور پھر جو ہے میرے بزرگوں ہم پتہ نہیں کر سکتے، ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے۔ اسلام اتنا چھوٹا نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، اور دین کہتے ہیں قانون کو، اور قانون جب نافذ ہوتا ہے تو انسان کی پوری زندگی پہ نافذ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دین جو ہے نا، دین کا جو قانون ہے وہ مسجد تک ہی لاگو رہے گا، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی پر آپ کے دین نافذ ہوتا ہے، دین لاگو ہوتا ہے۔ آپ سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، کھا رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہو، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہو، ایک دوسرے سے مل جل رہے ہو، ہر وقت جو ہے نا دین آپ پر لاگو ہے، اور آپ کو بتا دیا گیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ دین ہے جس کے اندر ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے ملنا ہے تو ملنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، بات اگر کرنا ہے تو بات کرنے کے جو ہے نا انداز کیا ہوتے ہیں، آپ کے لہجے کے اندر مٹھاس ہونا چاہیے، کڑواہٹ دور کر دینی چاہیے، آپ کے بات کرنے میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے، کڑک پن نہیں ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں چلتے وقت جو ہے آپ کی چال درمیانی ہونی چاہیے، آپ کی نظریں درمیانی ہو، نہ نیچے ہو نہ اوپر ہو، آپ یعنی ہر طور طریقہ کھول کھول کر بتایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہو، آپ کو صرف نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، بس یہی بتایا گیا ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، آپ کو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، قبر، حشر، جنت تک، جہنم تک ہر چیز کھول کھول کے بتائی ہے۔ تو میں جو ہے ائمہ کرام سے اور علماء اعظام سے کہتا ہوں، آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اپنے نوجوانوں کی ذہنیت کو صاف کریے، ان کے دلوں میں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو بغض اور حسد بھر دیا گیا ہے تمہارے ذریعے، اس کو ختم کر دیجئے۔ آج کا دور وہ نہیں رہا ہے، آج مساجدوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آج مساجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، آج جو ہے غریبوں کو ستایا جا رہا ہے، وہ اس نسبت سے کہ ایمان والا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ کون سی جماعت سے ہے، کس فرقے سے ہے، کوئی تعلق نہیں ہے سامنے والے کا، صرف کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس نسبت سے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارو
کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین پر چلنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمائے، اور ان کے دلوں میں جتنا بھی حسد ہے، بغض ہے، وہ تمام کا تمام ختم فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔ جو لوگ جس لائن سے پریشان حال ہیں، مولا تمام کی پریشانی کو دور فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔